لیکن میری والدہ نے مجھے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، یہ دیہاتی خواتین جو ہے نا بکریاں چرانے والی، یہاں پھر آخر میں جامع فاروقی میں میرے پاس رہتی تھی، یہاں بھی رہتی، تو ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹا، میں نے کہا جی اماں، کہا کہ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے دیکھا لیکن مردوں کا کبھی نہیں دیکھا۔ ہائے، اتنی بڑی گالی ہے، اتنا بڑا اٹیک ہے اور اتنا بڑا میزائل ہے کہ اس کا جواب مولوی منظور سے بنا بھی نہیں۔ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے تو دیکھا، لیکن عورتیں تو حاملہ ہوتی ہیں، لیکن تم لوگ مولوی لوگ تمہارا پیٹ کیوں اس طرح نکلتا ہے آپ کا پیٹ؟ میں نے کہا ماں جی علم زیادہ بڑھ گیا، سمجھ میں علم کی جو ہے نا، علم کے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ خیر اس وقت میں نے نہیں کہا، اس وقت میں نے کہا ماں جی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اب تو دیکھ لیں، آپ دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کے بیٹے کا یہ ہے، سمجھے ہے۔ حضرت جی ایک دن ایسے ہنسے، حضرت جی کو میں نے بتایا تو اتنے ہنسے، والدہ آ گئی اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کتب خانے کی اتنی کتابیں، بڑی کتابیں۔ تو میں مذاق بہت کرتا، میں نے کہا جی امی جی ہاں، یہ ساری کتابیں یہ میں نے سب پڑھی ہے۔ ہاں، میں نے کہا جی سب پڑھی ہے؟ عجیب، یہ سب پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا ماں جی سب پڑھی ہے۔ کہا بیٹا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھی ہو لیکن ان کا کوئی اثر آپ پر دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرت جی کو بتایا، ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت جی ختم بخاری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے رحمت اللہ علیہ، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت جی کو بتایا، حضرت جی کے پاس ایک چھوٹی سی چادر ہوتی تھی ہری رنگ کی، وہ ہمیشہ یہ چادر اٹھاتے تھے، فرماتے یہ میرے شیخ کی یادگار ہے، میرے شیخ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس قسم کی چادر اٹھاتے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، حضرت کے پاس ہوتی۔ تو میں نے جب یہ قصہ حضرت کو سنایا تو حضرت نے منہ پہ رکھ کر ہنس کر کے حضرت ایسے لگا، اللہ کو بنا کر یہ کہ ٹیگ لگا، اتنے ہنستے رہے۔ کہا خدا میری بہن کو جزائے خیر دے، آپ کی صحیح تشخیص کی اس نے، سمجھے؟ میں کہا کہ صحیح تشخیص۔ ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا میں گیا تو رو رہی ہے اور بالکل سخت تکلیف میں، سر درد ہے مجھے، لوگوں کو تعویذ دیتے ہو، دم کرتے ہو، اور یہ کہ مجھے دم نہیں کرتے، افسوس ہو آپ پہ، اور یہ کہ ظالم کوئی توجہ نہیں ہے، درد سر ہے مجھے، سخت تکلیف ہے، گولی بھی استعمال کی ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اماں جی آپ کو دم نہیں کرتا، نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ میرے عظمت کے قائل ہی نہیں ہیں، آپ میرے علم کے قائل ہی نہیں، عظمت کے قائل ہی نہیں، تو میں کیسے دم کروں؟ کہا کہ آپ کچھ کرامت دکھائیں گے تب تو میں مانوں گی نا، آپ کی عظمت کو اس وقت تسلیم کروں گی آپ کچھ یہ کہ کرامت دکھائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جی، سمجھے؟ اب مولوی صاحب میں نے یہ کاغذ جو ہے نا، اتنا سا کاغذ وہ اوپر کیا اور ہاتھ ادھر سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا اماں جی دیکھو میرے ہاتھوں میں کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھا، اور لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، درد سر کے لیے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور اللہم اذہب الباس رب الناس واشف، شین آ گیا، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر، جہاں شین آ جائے تو جس جگہ درد ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا دباؤ، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ اس طریقے اور پڑھتے پھر میں نے یہ کی، اس کے بعد یہ کہ یہ کاغذ ایسے پھینکا، میں نے کہا یہ دیکھ، کہا کہ بیٹا بالکل درد میرا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا درد ختم ہو گیا، یہ تو دیکھ لو۔ یہ دیکھا، کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے رشتہ داروں نے، کسی نے خبیث نے آپ کو جادو کیا، یہ آپ کے سر سے میں نے نکالا۔ تو نفسیاتی طور پر اگر خواتین کو کہہ دو نا کہ آپ کو جادو میں نے ختم کر لیا تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور خوش ہونے سے خود بخود طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ منطقیوں سے پتہ کرو، منطقیوں کیا؟ نشاط مستقل ذکاوت ہے، نشاط مستقل ایک تندرستی ہے۔ فلاسفہ کے ہاں نشاط مستقل سے اگرچہ بابا بیمار ہے لیکن منطقیوں کیا یہی ہوتا ہے، سمجھ؟ بالکل وہ خوش ہوگی، بالکل خوش۔ میں نے کہا اماں جی ابھی مان لیا؟ کہا ہاں بالکل مان لیا، سمجھے؟ میں نے میری بہن بیٹھی ہوئی تھی بیوی، ان کو میں نے پہلے سے کہا خدا واسطے تم لوگ میرا راز نہیں بتانا کہ میں یہاں کاغذ پیچھے رکھا ہے اور اس طرح بس یہ ہاتھ یہاں دکھا رہا ہوں، کاغذ نظر نہیں آ رہا۔
کہا بیٹا مان لی. کبھی کبھی غصہ ہو کر کے زیادہ غصہ ہوتی, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو غصہ ہے نا, میں حافظ ہوں, قسم سے آپ کا نام میں نے کاپی میں لکھا تھا, آپ کا نام لکھا تھا حافظ, 10 آدمی کو جنت لے جاتا ہے, لیکن ابھی میں کاپی سے نکال دیتا ہوں آپ کا نام, کاپی سے نکال دیتا ہوں, آپ کی مرضی ہے. تو غصے میں کہ تیرے باپ کی جنت ہے, تو جنت میں مجھے خارج کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے باپ کی نہیں ہے نا, اللہ کا وعدہ تو ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ حافظ صاحب بغیر کرائے کے لے جا سکتا ہے 10 آدمی کو بغیر کرائے کے. میں نے آپ کا نام لکھا تھا, وہ اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے میرے ہاتھ نہیں ہے, لیکن قسم خدا کہ آپ کا نام, حافظ تو ہوں نا, کہاں میں آپ کا نام لکھا تھا, کہاں کر تو کیا کریں. اور پھر یہ کہ 3-4 دن کے بعد, بیٹا اس دن کل پرسوں میں نے آپ سے مذاق کیا تھا, بیٹا مذاق کیا تھا, خدا واسطے میرا نام مٹانا نہیں, سمجھو بیٹا اللہ واسطے میرا نام مولوی صاحب ہے, منظور نہیں بلکہ مزدور, سمجھے. اصل نام میرا نصیر الحق ہے, بس پھر وہ یا نصیر الحق یا حافظ, اور منظور لوگ کہتے تو وہ کہتی مزدور. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو دھاڑے مار کر کے رونے لگے. شاہ صاحب سے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اس طرح تو آپ رو رہے, بے ساختہ رو رہے. فرمانے لگے کہ اس پر افسوس کر رہا ہوں, کلیجہ میرا باہر آتا ہے کہ دنیا میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفسر قرآن, اور یہ ہے کہ کیا ہے, مجھے مفسر محدث کہنے والے تو لوگ بہت ہیں, لیکن جو شبو شبو کہہ کر کے پکارتی تھی وہ چلی گئی. شبیر نہیں بلکہ کیا ہے, پیار سے شبو 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 جو کہتی تھی.